شیخ الحدیث سبم خطیب مکہ مسجد و شیخ الادب جامع نظامیہ حضرت علامہ حاجی محمد منیر الدین شاذلی نقشبندی یمنی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی سفر ہندوستان کی ایک ریاست آسام سے ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ادب و احترام کے ساتھ کافی دیر کھڑے ہوتے، یوں محسوس ہوتا کہ شیخ الاسلام سے آپ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پیدل سفر فرمایا۔ جہاں پر آپ شاذلی ہیں وہیں پر آپ نقشبندی بھی ہیں۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب سے بھی آپ نے بیعت اور ارادت قائم فرمائی۔ جہاں آپ ایک کامیاب محدث و مدرس و خطیب تھے، وہیں بہترین قلم کار بھی تھے۔ آپ نے کئی عربی کتب کے تراجم اردو زبان میں کیے۔ اسی طرح حکیم ابن سینا پر آپ نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا جو آج بھی جامع نظامیہ کی کتب خانے لائبریری میں موجود ہیں۔ نیکیاں بانٹ دیا کرتے تھے علم و فن کی، سارے طلباء میں تھی مشہور سخاوت ان کی۔ میرے معبود ہو مقبول عبادت ان کی، میرے مولا ہو وہاں خوب حفاظت ان کی۔ عربی شعر کا مفہوم بتا جاتے تھے، چلتے چلتے ہی وہ طلباء کو سنا جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ التقیٰ اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین محترم و ناظرین مکرم، علماء نظامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد دکن انڈیا کی جانب سے یہ دوسری خصوصی نشست شیخ الحدیث جامع نظامیہ کے منصب پر جو ہمارے بزرگ اکابرین گزرے ہیں ان کی خدمات اور تذکرے کے سلسلے میں یہ دوسری نشست رکھی گئی ہے۔ اس سے قبل پہلی نشست ان بزرگوں کے تذکرے پر مشتمل تھی جو شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ شیخ الجامعہ اول دوم سوم تقریباً 7 بزرگوں کا تذکرہ شامل کیا گیا۔ اب شیخ الحدیث کی خدمات پر جو بزرگان دین فائز رہے ان کی خدمات اور تذکرے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ شیخ الحدیث سبم خطیب مکہ مسجد و شیخ الادب جامع نظامیہ حضرت علامہ حاجی محمد منیر الدین شاذلی نقشبندی یمنی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی سفر ہندوستان کی ایک ریاست آسام سے ہوتا ہے۔ جب نوجوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، آپ کا طلب، آپ کی تڑپ نے آپ کو حجاز مقدس مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ 12 سال کی علمی پیاس بجھانے کے بعد ناسازگار حالات کی وجہ سے آپ نے فلسطین اور بغداد شام کا سفر کیا۔ وہاں پر بھی آپ کی علمی پیاس نہ بجھی۔ آخرکار ہندوستان کی سرزمین دکن میں مرکز علم و عرفان جامع نظامیہ حاضر ہوئے اور شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کے شجر علم سے آپ نے اپنی مکمل علمی پیاس کو بجھایا۔ اس ضمن میں شیخ الاسلام کے شاگرد عزیز نظام سابع میر عثمان علی خان بہادر اپنے استاد محترم بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے مرکز و علم و عرفان کے متعلق یوں رقم تراز ہیں: قیمت جنس ہوئی بازاروں سے، دل بھی آباد ہے دیکھ خریداروں سے، بلبلیں اڑتی ہیں ہو کے چمن پر قرباں، رنگ گل پھوٹ پڑا آج جو گلزاروں سے۔
نہیں معلوم ہوا کیا ہے تبھی تو عثمان گونج اٹھا مکتب انوار پرستاروں سے۔ حضرت حاجی منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسام سے مکہ مکرمہ، پھر فلسطین، پھر اس کے بعد بغداد سے ہوتے ہوئے آخرکار دکن کو تشریف لائے۔ آپ کی ولادت مبارکہ آسام کے ایک قریے ہیلا کاندی ضلع گوہاٹی میں تقریباً 90 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت محمد علی یمنی، جو کہ ایک اپنے وقت کے بلند پائے عالم دین تھے، ان کی نگرانی میں آپ نے طے فرمائی۔ چونکہ آپ کے والد محترم زراعت پیشہ تھے، کسان کا کام کرتے تھے، آپ بھی اس پیشے میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو آپ کو علم دین کی تڑپ اور شوق نے حجاز مقدس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار اور خاندان کے افراد سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر وہاں پر علوم نبویہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے مشکل حالات اور مصائب کو برداشت کرتے ہوئے آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور جب مکہ مکرمہ حاضر ہوئے وہاں پر دارالعلوم مدرسے سہولتیہ میں آپ نے داخلہ لیا۔ وہ مدرسے کے بانی حضرت برکت اللہ کیرانوی، جو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے رفیق تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور ایک خاتون سہولت النساء کی ایما پر وہاں پر اس مدرسے کو انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس مدرسے میں حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 سال علم، ادب، فلسفہ، خصوصاً حدیث نبوی کا علم حاصل فرمایا۔ اس وقت جب آپ مکہ مکرمہ رونق افروز ہوئے، وہاں پر شریف مکہ کی حکومت تھی۔ شریف مکہ یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ سلطنت عباسیہ پھر سلطنت عثمانیہ میں ہر اس شخص کو دیا جاتا تھا جو خصوصاً حجاز مقدس کے علاقے پر حکومت کرتے تھے۔ یہ ایک ان کا لقب ہوا کرتا، اور خاص طور پر وہ حکومت یا وہ عہدہ ان کو دیا جاتا جو سادات گھرانے سے ہوتے، حضرت امام حسن یا امام حسین کے اولاد سے ہوتے، کیونکہ ان سلطنتوں کا ماننا تھا کہ شریف مقامات کے لیے شریف لوگوں کا ہی انتخاب کرنا ضروری ہے۔ تو جو بھی اس دور کے حاکم ہوتے انہیں شریف مکہ کہا جاتا۔ 12 سال آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، شریف مکہ کی حکومت ختم ہوئی، آل سعود کی حکومت کا آغاز ہوا، وہاں پر سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے انقلابات آنے لگے، تو آپ نے بادیدہ نم حجاز مقدس کو خیر آباد کہا، اور سرزمین فلسطین رونق افروز ہوئے۔ وہاں پر بہت سارے انبیاء کرام، اولیاء کرام، اور قبلہ اول میں اپنی جبین نیاز کو سجدوں سے معمور کرنے کے بعد آپ عازم سفر بغداد ہوئے۔ بغداد کے بہت سارے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے مدرسہ نظامیہ، جہاں پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کی تھی، وہاں پر آپ رونق افروز ہوئے۔ اس مقام پر آپ کو بغداد کے قیام کے دوران میں شہر حیدرآباد کے مدرسہ نظامیہ کی شہرت کا پتہ چلا، کیونکہ دکن کی سرزمین پر جو مدرسہ نظامیہ ہیں وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا کے کونے کونے سے یمن، شام، مصر، جزائر وغیرہ کے عربی طلباء یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ جب وہ علم سے فارغ ہوتے اور اپنے اپنے مقامات کو جاتے تو گویا وہ جامعہ نظامیہ یا مدرسہ نظامیہ کے سفیر بن کر اس کی تشہیر لوگوں میں کرتے۔ اس وقت حاجی منیر الدین صاحب کو معلوم ہوا کہ دکن کی سرزمین پر ایک ازہر ہند موجود ہے، جس کے بانی شیخ الاسلام عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ نے اپنی علمی پیاس کو بجھانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد بغداد سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ مدرسہ نظامیہ میں عالم کی جماعت میں آپ نے داخلہ لیا، کیونکہ 12 سالہ جو آپ نے تعلیم مکہ مکرمہ میں حاصل کی تھی، آپ نے عربی ادب، قواعد، صلات سے اچھی واقفیت حاصل کر لی تھی، اسی لیے جامعہ نظامیہ میں آپ کو عالم کی جماعت میں داخلہ دیا گیا۔ عالم، فاضل، کامل
درجہ ممتازہ میں آپ نے تخصص فی الادب کیا، یعنی کامل الادب کے آپ تخصص فرما کر فارغ ہوئے، اور اسی سال آپ کی اعلیٰ علمی لیاقتوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو استاذ ادب بنایا گیا، پھر آپ نائب شیخ الادب بنے، پھر آپ شیخ الادب بنے، پھر آخر میں آپ کو شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور تاحیات آپ حدیث نبوی کی خدمت شیخ الاسلام کے مدرسے میں انجام دیتے رہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا، یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ اب ذرا مختصر طور پر آپ کی علمی خدمات کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نبوی کی تدریس، امیر ملت اسلامیہ حضرت مفتی عبدالحمید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ تھے اس وقت، ان کے وصال کے بعد حضرت حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الجامعہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی، تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے تنظیم سے زیادہ تدریس پسند ہے۔ اس وقت آپ شیخ الحدیث کے عہدے جلیلہ پر فائز تھے۔ حدیث نبوی کی تدریس کی محبت میں شیخ الجامعہ کے عہدے کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور اپنی تمام عمر کے 50 سالہ آپ نے حدیث کی خدمات میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ خطیب مکہ مسجد، جہاں آپ ایک کامیاب معلم و مدرس و استاذ تھے، وہیں ایک باکمال خطیب اور بہترین واعظ بھی تھے۔ حضرت علامہ مفتی سید محمود کان اللہ لہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دکن کے علماء و مشائخ کے اتفاق رائے سے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے خطیب مقرر ہوئے، اور آخری ایام تک آپ خطیب مکہ مسجد برقرار رہے۔ عمر کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، تو آپ نے خطابت کے عہدے کو چھوڑ دیا تھا، اور جب آپ خطابت کے منصب پر فائز تھے، آپ کی سحر انگیز خطابت سے مکہ مسجد کے در و دیوار گونجتے رہے۔ آپ کے خطبے کا ایک خاص انداز ہوتا، الفاظ کے جمال کے ساتھ ساتھ قلب و روح کی والہانہ کیفیت بھی آپ کی خطیبانہ انداز میں جھلکتی تھی۔ یہ خطیب مکہ مسجد سے آپ مشہور ہوئے۔ مترجم اور مصنف کی خدمات، جہاں آپ ایک کامیاب محدث و مدرس و خطیب تھے، وہیں بہترین قلم کار بھی تھے۔ آپ نے کئی عربی کتب کے تراجم اردو زبان میں کیے۔ سب سے پہلے زجاجۃ المصابیح، محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شور آفاق کتاب، جو کہ حدیث شریف مشکات المصابیح کی نہج پر لکھی گئی اور مسلک حنفی کے مسائل پر لکھی گئی ہے، جو کہ تقریباً 5 ضخیم جلدوں پر ہے۔ اس کی پہلی جلد کا آپ نے ترجمہ فرمایا، اور تقریباً اس کی 6 جلدیں مکمل ہوئی۔ جن ایام میں آپ نے ترجمہ فرمایا، اس وقت صاحب تصنیف محدث دکن بقید حیات تھے۔ آپ نے اس ترجمے کا نام نور المصابیح رکھا۔ یہ آپ کا ترجمے کا ایک شاہکار تھا۔ اس کے بعد آپ خطبات جمعہ کی، جو کہ مشہور و مقبول کتاب خطبات حرمین شریفین ہے، اس کا اردو ترجمہ فرمایا، جو کہ عام لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث ہوا۔ اسی طرح حکیم ابن سینا پر آپ نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا، جو آج بھی جامع نظامیہ کی کتب خانے لائبریری میں موجود ہیں۔ خطبات ابن نباتہ کا آپ نے اردو ترجمہ فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العالم والمتعلم کا آپ نے اردو ترجمہ فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے عربی اور اردو مضامین مختلف عناوین سے مختلف مجلات میں شائع ہو چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پیدل سفر فرمایا۔ یہ آپ کی اعلیٰ محبت نبوی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اپنے بانی، جس مدرسے میں آپ پڑھایا کرتے تھے، اس بانی سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ جب بھی سالانہ جلسہ ہوتا
شیخ الاسلام کے فارسی اشعار کو بادیدہ نم لوگوں کو سنایا کرتے، اور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ادب و احترام کے ساتھ کافی دیر کھڑے ہوتے، یوں محسوس ہوتا کہ شیخ الاسلام سے آپ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اپنے پیر محدث دکن سے والہانہ محبت، جہاں پر آپ شاذلی ہیں وہیں پر آپ نقش بندی بھی ہیں۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب سے بھی آپ نے بیعت اور ارادت قائم فرمائی تھی۔ جب آپ خطیب مکہ مسجد تھے، محدث دکن کا معمول تھا کہ ابتدائی وقت میں مکہ مسجد حاضر ہو جایا کرتے تھے، تقریباً 11:30 12 بجے، اور اذان جمعہ تک اپنے اوراد و وظائف میں مصروف رہتے۔ خطیب صاحب بھی اذان سے پہلے آ جاتے، مسجد میں آنے کے بعد نہ ممبر پر جاتے نہ اپنے مصلی پر جاتے، اپنے شیخ کے روبرو قبلے کو پیٹ کر شیخ کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے۔ شیخ اپنے اوراد میں جب تک مصروف رہتے بس شیخ کے اوراد کو سنتے رہتے۔ جب خطبے کا وقت ہو جاتا تو اجازت لیے بغیر خطبہ نہیں دیتے۔ جب خطبے کا وقت ہو جاتا تو حضرت سے اجازت لیتے کہ حضرت اجازت ہو تو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب حضرت اشارہ فرماتے تو پھر آپ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف پر لے جاتے۔ یہ بزرگوں سے کیسی والہانہ محبت ہمارے بزرگوں کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو سند حدیث سے بھی نوازا گیا۔ جامع نظامیہ کی 2 متبرک اور مقدس اور مشہور ہستیوں نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی رحیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی، اور اس کے متن کے چند الفاظ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد اما بعد فإن الأستاذ الجلیل والفاضل النبیل المولوی الحاج محمد منیر الدین شاذلی ابن مرحوم المولوی محمد علی، خريج الجامعة الصولتية المكية، كامل الأدب العربي، صدر الشعبة الأدبية بالجامعة النظامية، التمس مني إجازة على قراءة كتب الأحاديث، وحيث كان الأستاذ المشار إلي من الفضلاء والكمال وأهلا لما سأل، فإني قد أجزته بقراءة كتب الأحاديث الصحيحة رواية ودراية مثل ما أجازني مشائخي من المحدثين الذين هم في هذا الفن أهل الرأي۔ یہ حضرت مفتی رحیم الدین صاحب قبلہ نے آپ کو سند حدیث کی اجازت ان الفاظ میں مرحمت فرمائی۔ اسی طرح علامہ مفتی مرزا مخدوم بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو سند حدیث ان الفاظ میں عطا فرمائی۔ جب آپ کو سند حدیث دیے تو سند حدیث کے الفاظ اس میں سے آپ بھی کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ ان مولانا الحاج محمد منیر الدین شاذلی خريج الجامعة الصولتية المكية، كامل الأدب العربي وصدر الشعبة الأدبية العربية بالجامعة النظامية، قد قرأ علي واستمع عندي الأمهات الست المشهورة عند المحدثين المحتوية للصحة والحسان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجازني به مولانا وسيدنا محمد يعقوب صدر المدرسين بالجامعة النظامية۔ حضرت حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے گوشے بڑے طویل ہیں۔ اگر تمام گوشوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو بڑا لمبا وقت درکار ہوگا۔ آپ کی خدمات کو چند شعراء کرام نے شعر کے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، خصوصاً حضرت مولانا سید غوث محی الدین نصر الحق صاحب، جنہوں نے سراج منیر کے نام سے ایک نظم کا مجموعہ، خصوصاً حضرت حاجی منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فن خطابت اور اس میں جو آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ آپ پیش فرماتے، خاص طور پر شفاعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ کا جو ولولہ انگیز معاملہ ہوتا، اس کو اشعار کی شکل میں کس طرح پیش فرمایا ہے، اس کے چند نظائر آپ بھی اشعار کی شکل میں سماعت فرمائیے۔ کبھی وہ ان کا پڑھنا زور دے کر یوم لا یغنی، کبھی منظر کشی اللہ اکبر روز محشر کی، خدائے پاک ہے رونق فضا تخت جلالی پر، طبیعت پوچھتی ہے ہر کسی کی گرمی محشر، یہ عالم ہے نگاہ لطف کو
خلقت ترستی ہے، خفا ہے وہ کہ جس کے نام سے رحمت برستی ہے۔ کہیں الست ہناکم ہے، کہیں لست لہا یا رب، گنہگاران عالم جائیں آخر کس جگہ یا رب۔ بنائیں گے کسے اپنا شفیع حیران و ششدر رہیں، جہان نفسی نفسی میں سبھی اللہ اکبر ہیں۔ نظر ایسے میں پڑتی ہے صفی اللہ پر سب کی، ہجوم نا امیدی میں امیدوں کی کرن پھوٹی ہے۔ پھر سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دیگر انبیاء کرام کا نام صاحب کتاب نے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں زمین پر سلسلہ پیغمبروں کا ہو گیا جاری، ہوئی ہے فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی۔ اس کے بعد آپ رقم تراز ہیں خاص طور پر اس موضوع کی طرف جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا راستہ عیسیٰ بتائیں گے، ہوا ارشاد پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے، جہان نفسی نفسی میں زباں پر امتی ہوگا، میرے سرکار فرمائیں گے میں ہی اہل ہوں اس کا۔ وہی ہوں گے وہی باب شفاعت کھولنے والے، خدا نے چن لیا ہے آپ کو محمود فرمانے۔ سلام وافر یا رب درود بے شمار ان پر، رہے ہم پر نگاہ التفات شافع محشر۔ آخری مصرع سماعت فرمائیے۔ شفاعت پر یقین تھا جام کوثر کے سنبھالے ہیں، حوالے ڈھونڈنے والے جہنم کے حوالے ہیں۔ غضب اللہ کا دیکھا سبوں کی عاجزی دیکھی، خدا کا فضل بھی دیکھا نبی کی شان بھی دیکھی۔ اسی طرح عربی اشعار میں حضرت علامہ سید طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی شان میں اشعار پیش کیے ہیں۔ اخیر میں حضرت مولانا نوید افروز صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں خراج تحسین ان الفاظ میں یا ان اشعار میں پیش کیا ہے۔ یاد آتے رہے گی ہمیشہ شفقت ان کی، چھوٹے بچوں پر نوازش و عنایت ان کی، نیکیاں بانٹ دیا کرتے تھے علم و فن کی، سارے طلباء میں تھی مشہور سخاوت ان کی۔ میرے معبود ہو مقبول عبادت ان کی، میرے مولا ہو وہاں خوب حفاظت ان کی۔ عربی شعر کا مفہوم بتا جاتے تھے، چلتے چلتے ہی وہ طلباء کو سنا جاتے تھے۔ من چلا کوئی اگر سامنے آ جاتا تھا، لاڈ سے لاٹھی اٹھا کر اسے دکھلا دیتے تھے۔ یاد آتی ہے مجھے آج ظرافت ان کی، میرے مولا ہو وہاں خوب حفاظت ان کی۔ یہ حضرت حاجی منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عملی خدمات ہیں۔ آخرکار شیخ الحدیث حضرت علامہ حاجی محمد منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس علمی کاوش کے سفر کو اختتام کیا، اور داعی اجل کو آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بالآخر 29 شوال المکرم سن 1407 ہجری مطابق 27 جون 1987 اپنے وقت کا یہ عظیم محدث خطیب و ادیب اس عالم کو رخصت کر کے عالم آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اسی مکہ مسجد کے صحن میں آپ کی نماز جنازہ جلالت العلم حضرت رشید پاشا صاحب نے پڑھائی، اور مصری گنج میں نقشبندی چمن میں آپ سپرد لحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر لاکھوں انوار و تجلیات فرمائے، آپ کے خدمات اور آپ کے علم و عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔